أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لائق احترام محترم معزز سامعین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے رمضان المبارک عنایت فرما دیا اور ہمیں قرآن مجید سننے کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان سے زیادہ فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج سپارہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور جو آپ سنیں گے اس کے بارے میں مختصر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کو کھولنے والی، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الشفا، اسے شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہترین دم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو میں نے اسے دم کیا، تو دم کرنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو، اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور ایک ترمذی کی جو روایت ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا جو دم ہے یہ مجرب بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو فاتحہ بہترین دم بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ، اس کے متعلق وہ حدیث بڑی مزے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ صورت ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اگر آپ یہ اس فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا وہ دل میں یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے میرا بندہ، تو بڑے فخر کی بات ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری توصیف بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب اگلی آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو اس نے کہہ دیا وہ میرے لیے تھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا جو ابھی بندے میرے نے کہا وہ کس کے لیے تھا؟ اس نے میرے لیے کہا ہے، اور اب جو وہ آگے مانگے گا وہ کس کے لیے ہے؟ لعبدی، وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو پھر انسان اللہ سے آگے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت جو ہے یہ اللہ اور بندے دونوں کے درمیان۔ اللہ کہتا ہے اللہ تیری ہی عبادت ہے، تجھ سے ہی مدد ہے۔ بہرحال یہ بڑی کمال کی بات، اللہ کہتا ہے اب وہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہم نے ابھی اللہ سے مانگا، اور ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے اور قرآن مجید کا آغاز بھی ہے، اس سے بہترین دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ نماز کا اللہ نے حصہ بنا دیا۔ بس آخری بات ہے سورہ بارکہ، یہ نماز کا حصہ ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی، کوئی بھی نماز، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، وہ جنازے کی ہو، وہ نماز کسوف ہو، نماز خسوف ہو، وہ کوئی بھی نماز ہو، یا استسقاء کی نماز ہے، یا عید کی نماز ہے، یا جمعے کی ہے، یا نفل ہے، یا فرض ہے، کچھ بھی ہے، جب تک فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں۔ نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ، ایک اس کے بارے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے لا تدخلہ الشیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے بڑے مسائل ہیں، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی حسد سے پریشان ہے، کسی کو نظر بد کے مسائل ہیں، اور گھروں میں ناچاکیاں اور مسائل، یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے۔ جتنا شیطان حاوی ہوتا ہے اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب شیطان سے انسان بچ جائے گا تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان مسائل کی جڑ ہے، اور شیطان جس گھر میں، آپ کو پتا ہے اگر شیطان گھر میں آئے تو پھر تو وہ گھر کیا گھر ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بقرہ پڑھا کرو شیطان بھاگ جائے گا۔
تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، سورہ بقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے، سورہ بقرہ کو معمول بنانا چاہیے گھروں میں۔ یہ جو مسائل ہیں انسان ان مسائل سے نکل سکتا ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ کا کیا معنی ہے؟ گائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گائے کا تذکرہ ہے، وہ قصہ جب آئے گا تو اس میں ہم بات کریں گے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، بس وہ مختصر سی بات ہے۔ پورے قرآن کو اگر ہم لے کے بیٹھے تو ہم اس کا خلاصہ بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کے مضامین کو کھول کے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تھوڑا بھی کریں تو اس کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، کیونکہ قرآن تو ایک جامع کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو مختصر سی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ نے اس میں کچھ ضابطے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ باندھو۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف امید باندھتے ہیں، وہ صرف یہ کرتے ہیں اللہ نے جنت ساٹھے بس سمجھ آئی نا، سنو میری دل کیوں دے رہی ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن صرف امید پہ نہیں بلکہ آخر، اب دیکھ ابتدا میں یہ کہا اور آخر میں کہا بلا من کسب سیئۃ، بلکہ کیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم نے کمایا وہی ملنا ہے۔ جتنی امتیں پہلے گزری ہیں یا جو لوگ اب آنے والے ہیں، جو بھی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو کمایا وہی ملنا ہے۔ امیدیں بنا لو یا کسی پہ امید بنا لو، فلاں سے نسبت ہے ہماری، تو ہمارا تو فلاں سے تعلق ہے، ساڈی تے لڑی بڑی مضبوط ہے جی، ساڈا تے تعلق بڑا جناب، ہم تو اس کے پیروکار ہیں، اس کے مرید ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس کی آس امید ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو کمایا ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی وہی ملنا ہے۔ یہ امیدیں باندھ کے اگر تم کہو کہ بس ہم پتہ نہیں کیا بن جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا پیغام ہے، اپنی محنت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو وہ کوشش کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ اس سے ایک سبق اور مسئلے کی بات ہے، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ثواب۔ ایصال ثواب، یہ آیت کہتی ہے کہ ایصال ثواب کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، کسی کو ثواب آپ نہیں پہنچا سکتے، کیوں؟ جو اس نے کوشش کی ہے وہی اسے ملے گا۔ بات سمجھ آئی آپ؟ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، تو کسی کو ثواب پہنچا دو، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو اس نے کوشش کی ہے اسے وہی ملے گا، تو اس کا مطلب پھر ایصال نہیں ہوتا۔ پیچھے سے اگر آپ کہیں کو مر گیا، آپ پیچھے سے کو 4 قرآن بھیج دو، اس کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی 10,000 دفعہ یہ بھیج دو، فلاں بھیج دو، ہوگا ایسے؟ یہ آیت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ استثناء ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرو تو اسے اجر ملے گا۔ یہ جو ایصال ہے یہ ثابت ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایصال صدقے والا، حدیث نے اس کو اس آیت، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایصال نہیں ہے، ایصال ثواب، لیکن حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے، تو کچھ چیزیں حدیث نے بتا دی، ہاں اس طرح کرو یہ ہو سکتا ہے، یا اولاد کا نیک عمل، ایک بندے کا درجہ بلند ہو گیا، جب اللہ لحاظ اللہ یہ کیا ہوگا، میرا درجہ بلند کر دیا، اللہ رب العالمین باستغفار ولدک لک، یہ تیرے بچے نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ یہ احسان بھی کس نے بتا دیا ہمیں؟ حدیث نے بتا دیا۔ اور اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام جاری کر دیا، وہ بھی حدیث کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو کوئی نیک کام کا آغاز کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، جب تک وہ جاری رہے گی، اسے ابھی مسجد بن رہی ہے، آپ نے ایک اینٹ لگوا دی، جب تک یہ مسجد قائم ہے آپ کے کھاتے میں اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث نے صرف یہ چیزیں نکالی، اس کے علاوہ کوئی کہے جی میں نے قرآن پڑھے، وہ ایک جنازہ تھا تو میں وہاں پہ گیا، اس کے کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، لڑکیاں آئیں وہ کان پہ پھونک مار رہی تھی، اس کی بھتیجیاں سی، میں نے کہا یہ کیا کر رہی؟ کہتی ہیں انہوں نے ابھی قرآن پڑھے ہیں، اس کے کان میں پھونک مار رہی تھی۔ یہ نہیں، قرآن کہتا ہے بلا من کسب تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، جو کمایا۔ اور پھر اس میں اللہ نے جادو کے بارے میں فرمایا، جو جادو کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس میں جادو کا بھی تذکرہ ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، وہ آگے چل کے بات آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے بنی اسرائیل پہ۔ بس ایک بات، بس آخری بات ہے، اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینے کا ہمیں کہا ہے۔
اور اس میں اسی صورت کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جب بنی اسرائیل کو منع کر دیا کہ یہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کر، کس آپ نے سنا ہوا، لمبی بات نہیں میں کرتا، بس خلاصہ یہ ہے انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ سود کو کسی طریقے سے حلال کرو، کوئی مولویوں کی ٹیم بٹھاؤ، کسی طریقے سے تو حلال نکالو، کچھ نہ کچھ کرو، کوئی ادھر سے پکڑو ادھر پکڑو، کوئی ہمیں حل دو۔ لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں لوگوں کے پاس، ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں، کوئی سمجھدار مولوی، سمجھدار عالم، قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی عالم ہو جو اپنی طرف سے کوئی ایسی موش گافی چھوڑے کہ ان کی چیز کو حلال کر دے۔ وہ تو ایسے ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے شکار، انہوں نے گھڈے کھودے، جب وہ مچھلیاں اس میں، اللہ نے آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، اس دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، جب آ گئی انہوں نے آگے بند باندھا، پکڑ لی، اللہ تو ناراض۔ اب کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا چھڈو پرا یار، جڑے لگے رہتے ہو ٹانگڑا کی لوڑ ہے، آج کہتے ہیں نا کچھ وہ سانو کی جتنے لگا رہتا ہے، اب مولویوں کا کم ہی ہے، یہ تو لڑاتے ہی رہتے ہیں، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، کسی ہمیں کیا بھائی، کہتے کسی کو چھیڑو نا اپنا چھوڑو نا، کسی کا دین چھیڑو اپنا چھوڑو نا، جو جہاں لگا رہے، کچھ تھے ہی وہ، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ لگے رہو۔ دوسرے وہ تھے یہ مصلحت پسند لوگ ہوتے، مصلحت نہیں ایسی رکھ رکھا والے لوگ، ہم نہیں کسی سے لڑتے، ہم کسی سے نہیں، آپ میری نماز پکی ہے جناب، میرا روزہ پکا ہے، میری تہجد پکی ہے، میری تراویح پکی، میرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پنگا لینے کی۔ یہ وہ لوگ مصلحت پہ ایک تھے جو ان کے ساتھ ہی مل گئے، ہم نوالا ہو ہم پہ اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہو، کوئی بات نہیں ہے، کسی طریقے سے ہی آئے ہو نا، ڈائریکٹ تو نہیں، ہاں ٹھیک ہے یار لگنا پڑتا، دنیا داری ہے، کیسے کتنے جائیے، نال چلنا پڑتا، مارکیٹ ہے، نہیں چلتا نظام، ساری دنیا لے رہی ہو میں کدھر جاؤں، بڑے ایسے یہ بھی تھے۔ یہ بھی تیسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا، نہ کرو غلط کر رہے ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو کیا بنایا، قردۃ خاسئین، ان کو بدترین بندر بنا دیا اللہ نے، ان پہ پھٹکار اور لعنت برسائی، اور اللہ کہتا ہے بچایا کن کو تھا، صرف ان کو جو منع کرنے والے تھے، جو ساتھ شامل ہو گئے وہ تو گئے ہی گئے، لیکن جو کہتے ہیں نا نہیں کسی کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، اللہ نے کہا ان کو پکڑو۔ تو اس لیے یہ فریضہ، دین میرا مسئلہ بھی ہے آپ کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر دین کا مسئلہ دیکھیں، لیاقت صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ادھر آگے درس دیں، ادھر تراویح کا اہتمام کریں، اگر ان کا مسئلہ ہے، قاری صاحب کا مسئلہ ہے نا یہ مصلی والے کا، آپ کا بھی مسئلہ ہے دین۔ میرا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق دے، اور قرآن کی جو حق کا تلاوتی ہے وہ ایک اسی صورت میں اللہ نے کہا اس کو سمجھنے کی، اس کو فہم کے ساتھ پڑھنے کی، تدبر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا